المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز سامعین کرام، دین ملی بھائی اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، 27 پارے کی تفسیر اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 27 پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ زاریات سے، یعنی کچھ حصہ سورہ زاریات کا 26 پارے کے اندر ہے، لیکن اکثر حصہ جو ہے وہ 27 پارے کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو متقی ہوں گے، جنتی ہوں گے، سب سے بڑا انعام جو ان کا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں دے دے، اور ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اگر اپنا دیدار کرا دے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو جنت کو ملنے والی کیا ہے، وہ اللہ کا دیدار اللہ کا ہے، یعنی جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اب دنیا کو سوچیں، اگر کہ کوئی بڑا آدمی، عہدیدار کوئی ہے، کوئی ذمہ دار ہے، سوسائٹی سماج کے اندر اس کا کوئی مقام ہے، اگر وہ ہم کو کچھ دے رہا ہے بطور انعام، تحفات، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جو متقی ہوں گے میں انہیں اپنے ہاتھوں سے انعامات ان کو دوں گا۔ کہا کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، کہ جنتی جو ہوں گے وہ اس کو لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم تمام دنیا کے چھوٹے بادشاہوں سے کچھ باتوں بہت خوش ہوتے ہو، اور میں تمہیں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ تم یہاں میرے پاس آؤ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمہیں انعامات سے نوازے گا، اس وقت کیا صورتحال ہوگی، انسان کتنا خوش ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ جو دنیا ہے اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان اپنے نفس کے اندر سوچے اور آسمان کے بارے میں سوچے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ حقانیت کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی، امام تیمیہ نے کہا کہ قرآن مقدس کی ہر آیت کو پڑھیں گے آپ، اس میں توحید جھلکے گی، توحید کی بات ہر آیت کے اندر ہے قرآن مقدس کی۔ تو اللہ نے یہاں بیان فرمایا یہی بات سمجھانے کے لیے مشرکوں کو کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہر چیز کے اندر ہے۔ تم اپنے نفس کے اوپر غور کرو یا پھر دنیا کی جو قائم اس کے اوپر غور کرو۔ آدمی اپنے آپ غور کرے کہ جو یہ آنکھ ہے یہاں پر ہے، اگر یہ پیچھے آنکھ ہوئی تو کیسا ہوتا۔ آدمی سوچے کہ میرا کان یہاں ہے، ناک یہاں ہے، اگر اس کو ہٹا کے پیچھے کر جائے تو ہاتھ یہاں اتنا چھوٹا ہے، اگر پیر برابر کر دے تو کیا ہوتا۔ یعنی آدمی سوچے، غور کرے اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح سے پورے انداز سے بنایا ہے انسان کو، کتنی خوبصورت کاریگری ہے۔ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا تو اپنے نفس کے بارے میں غور کرو، تمہیں میری حقانیت کا علم ہو جائے گا۔ آسمان میں تم دیکھو، یہ تارے جو ہیں سجایا اللہ تعالیٰ نے، سورج چاند کو متعین کر دیا، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ تمہارے کام کے لیے ہے۔ چاند کو بنایا تمہارے لیے تاکہ تمہیں راستہ معلوم کر سکو۔ آج سے بہت سالوں پہلے جب یہ کیلنڈر فون کا معاملہ نہیں تھا نا، تو لوگ چاند کو دیکھ کر کے اپنا راستہ متعین کرتے تھے، ہمیں کدھر جانا ہے، ہم پورب جا رہے ہیں، پچھم جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، وہ سب معلوم کرتے تھے اس سے۔ اللہ نے فرمایا اور سورج کو بنایا، یہ انسانوں کے لیے سورج دن کو نکلتا ہے تو انسان اس میں زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے اور اپنا رزق تلاش کرتا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ساری چیزوں کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تم ان کے بارے میں غور و فکر کرو تو معلوم ہوگا اتنی خوبصورت کاریگری اور اتنی جو ٹائمنگ جو ہے سب چیز کی، نکلنا اور ڈوبنا، کبھی چاند سورج ٹکرایا نہیں، کبھی تارے آپس میں ٹکرائے نہیں، اس طرح سے۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو کاریگری ہے نا، یہ اتنی عظیم ہے کہ بندہ اگر سوچے تو اس پر اس کی اللہ رب الحقانی اس کی الوہیت کے وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ جو انعام دیں گے اس میں سے کچھ محسنین ہوں گے۔ محسن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جو نیک کام کرنے والے ہوں، احسان کے نیک کام کرنے والے اس کو محسن بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو محسنین ہوں گے ان کو بھی میں انعامات سے نوازوں گا۔ ان کے اندر کیا 3 کوالٹی ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو اگر چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو محسن بنا لوں، یعنی نیک وکار میں شامل کر لوں، یا اللہ تعالیٰ سے انعامات مجھے حاصل کرنے ہیں، تو اس کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا یہاں پر وَبِالْكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ لوگ راتوں میں کم سویا کرتے ہیں۔ جن کو نیک وکار میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں، وہ راتوں میں کم سوتے ہیں، اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاتے ہیں، یعنی قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری کوالٹی ان کا ہوتی ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ لوگ سحری کے وقت یعنی صبح کے وقت فجر سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ دوسری کوالٹی، اول تو یہ کہ تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار بہت ہی بڑا مومن کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، دنیا کو بھی سے وہ اپنے آپ کو تو جہنم سے بچائے گا، وہ دنیا میں رہتے ہی اللہ تعالیٰ سے بہت سے انعامات کو حاصل کر سکتا ہے استغفار کے ذریعے سے۔ تیسرا کام اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہاں پر کہ
वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि वो लोग अपने माल के अंदर साइल मांगने वाला और महरूम जो नहीं मांगता है, मिस्कीन है, जो ज़ाहिर नहीं का ज़रूरत को अपने ज़ाहिर नहीं करता है, उन लोगों को भी वो हक़ अदा करते हैं, उनको देते हैं, यानी अल्लाह के दे माल वो खर्च करते हैं। ये 3 क्वालिटी, एक चीज़ रात में क़याम करना, दूसरा इस्तिग़फ़ार करना, और तीसरा इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, उनके ऊपर भी जो मांगने वाले हैं और जो लोग नहीं मांगते, यानी जो लोग मिस्कीन हैं, जो ज़ाहिर नहीं करते मैं आपको मैं ज़रूरतमंद हूँ, लेकिन उनको तलाश कर जो लोग उन तक पहुँचते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐसी क्वालिटी, 3 ऐसी क्वालिटीज़ हैं, अगर कोई अपने अंदर पैदा कर ले तो फिर ये लोग हो जाएंगे नेकोकार लोगों में से, और इन्हें अल्लाह ताला क्या देगा, इनामात से नवाजेगा। अल्लाह उसके बाद फिर शुरू होती सूरह तूर की शुरू होती है, बल्कि सूरह तूर से सूरह ज़ारियात की आखिर जो आयत है, अल्लाह ने फरमाया उसके अंदर इंसानों के पैदाइश का मकसद बयान फरमाया, और उसके फ़ौरन बाद बयान फरमाई कि वमा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून, कि अल्लाह ताला बंदों से ये नहीं चाहता है कि तुम मुझे खाना खिलाओ। अल्लाह ताला कैसे खाना मांग रहा है? अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम दीनदार बन जाओ, मेरे बयान को मान जाओ, मैं तुम्हें इन तमाम कामों के बदले में खूबसूरत और अच्छा बदला देने वाला हूँ। अल्लाह खुद देने वाला है। क्या कभी कोई इंसान ये सोचे कि नहीं अगर मैं अल्लाह की बात नहीं करूँगा या अल्लाह की बात नहीं शिरक करूँगा मैं, तो इससे कोई अल्लाह के साथ में नुकसान पड़ने वाला है, खलल पड़ने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। इंसान अपना खुद नुकसान खुसरान करने वाला है। अल्लाह ने बयान फरमाया कि मैंने तुम्हें ये कहा है, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि तुम मेरी इबादत करो, यानी तौहीद परस्त हो जाओ, शिरक करने पर आमादा न रहो। अगर ऐसा तुम कर रहे हो और जान लो कि अगर तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर हम तुमसे कोई तावान, कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब फ्री, बल्कि हम तुम्हें खुद दे रहे हैं। रोज़ी का इंतजाम हम अब तरफ से खुद कर रहे हैं। बहुत सारे मामला होते हैं जब दीनदार आदमी होता है ना, तो ज़िंदगी इसके ऊपर तंग होनी शुरू हो जाती है। बता रहे आजमाइश मान लो, उसके ऊपर बहुत सारे मसले निकल जाते हैं। अगर दीनदार हो गया, सबसे पहले रुकावट क्या पड़ती है, उसकी अगर शादीशुदा नहीं है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी मामला दीनदार है, दाढ़ी वाला है, शादी कौन कर, ये मसला सबसे पहले मसला आता है। इसके अलावा मसला और आता है, अरे ये बहुत हराम हलाल करता है भाई, कौन अपने यहाँ रखेगा, पका देता है, ये दिन की बात हमेशा करता रहता है। या देखते कि नहीं नमाज को आता जाता है मस्जिद को बराबर, अरे ये फला से ताल्लुक़ रखता है इस करके, यानी उसकी ज़िंदगी जो होती है कहीं ना कहीं समाज और सोसाइटी के अंदर तंग करना शुरू कर देते हैं। उसको ज़बानों से, बातों से, अपनी हरकत से उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग जो हैं इस सूरत हाल के अंदर भी जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे फरमाबरदार बंदे बनकर रहते हैं, उनके लिए क्या है, हमने इनामात तैयार कर रखे हैं, और तुम सच्चे पक्के मुहिब बन जाओ। रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह ताला खुद करेगा, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम हरकत करो, उसके अंदर मैं बरकत डाल दूंगा। इंसान को क्या करना है, बस हरकत करना है, उसके अंदर बरकत डालेगा। सूरह तूर शुरू होती है, और सूरह तूर के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास एक बात, बहुत सारी बात बयान फरमाई है। एक ख़ास बात जो है, अल्लाह ने कसम का ये 5 बार मुसलसल, वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक़्क़िम मंशूर, यानी कसम है तूर पहाड़ की, तूर सीना पहाड़ जो, और उसके अलावा लिखी हुई किताब की, खुले हुए वरक़ की, वल बैतुल मामूर, और कसम है बैत मामूर की। ये बैत मामूर क्या है? ये 7वां आसमान के ऊपर एक मस्जिद है, एक अल्लाह का घर है ये। और सही बुखारी से मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक मिराज के वसल्लम जब गए तो वसल्लम की मुलाकात इब्राहिम खलीलुल्लाह से यहीं पर हुई थी, बैत मामूर में, यानी इसी घर में। जब नबी वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है, ये कैसी जगह है, तो जिब्रील अमीन ने बताया कि ये बैत मामूर है। इसकी खासियत ये है, इतनी बड़ी ये है कि इसके अंदर 70,000 फरिश्ते रोज़ अल्लाह की बात करते हैं, और जो एक बार दाखिल होता है दोबारा उसको मस्जिद में दाखिल होने की बारी नहीं आती है। यानी इतने सारे अल्लाह के फरिश्ते हैं दुनिया के आसमानों में कि वो इतना बड़ा मस्जिद है कि 70,000 फरिश्ते रोज़ आते हैं इबादत करने के लिए, और जो एक बार आया वो दोबारा उसको आने की इसमें बारी नहीं आती है, दोबारा उसमें नहीं आ सकता। वो इतना बड़ा है और इतने सारे फरिश्ते, आप फरिश्तों का अंदाज़ा लगाए कितने ज़्यादा फरिश्ते अल्लाह तरह के। अल्लाह ने फरमाया कि वजुंदुल्लाहुल गालिबून, जो मेरा लश्कर है ना वो सब पर गालिब है। हमारा देखते हैं हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं कि बस हमारे दो कंधों पर है, 2-4 समझ में हमको आता है, लेकिन अल्लाह ताला कितने सारे फरिश्ते हैं और हर काम सबके ज़िम्मे लगा है, मुतय्यन है, और सब अपने काम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते रहते हैं, कोई भी ज़रा बराबर उसके अंदर कमी बेशी नहीं करते हैं। तो ये बैत मामूर वही घर है जहाँ पर नबी वसल्लम की मुलाकात इब्राहिम खलीलुल्लाह से हुई थी, और जिसके अंदर 70,000 फरिश्ते रोज़ अल्लाह की बात करते हैं, और जो एक बार बात करता है दोबारा उसकी बारी नहीं आती इस घर में दाखिल होने की। सूरह नजम उसके बाद है, और सूरह नजम के अंदर अल्लाह ने शुरू ही में एक बहुत ही अहम बात, जो हमारे अंदर सारी बात अहम है, लेकिन ये हमारे सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए अगर, तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बात जो बताई है हमारे सोसाइटी लोग, खास नौजवानों को जानने के लिए, कहा है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। कसम है, ये कसम पे लिखा अल्लाह ताला ने तारों की, नजम की, और कहा कि तुम्हारा साथी जो ये गुमराह नहीं है। साथी को अगर तुम मक्का वालों से कहा जा रहा है कि तुम लोग समझते हो कि ये मजनू है, ये शायर है, या इसके ऊपर जादू हो गया है, या जादू का इस्तेमाल करता है, तो जान लो ये सीधे राह से भटका हुआ नहीं है। ये अभी तक 40 साल तक तुम उसको सादिक, अमीन, अमानतदार, दयानदार सब कह देते, अब जब वही कह रहा है कि अल्लाह एक है, तो तुम
دوسری باتوں پہ آ گئے نہیں یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، یہ جادوگر ہے، ایسے کرنے لگے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو تمہارا ساتھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وما ینطق عن الہوی، یہ جو بات بولتا ہے نا یہ اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ یہ جو بھی بات کہتا ہے فرمان اللہ کا ہوتا ہے، زبان رسول کا ہوتا ہے، زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہے لیکن فرمان رب کا ہوتا ہے۔ میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہاں پر وحی کا ذکر ہے، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے وحی خفی، ایک وحی جلی۔ ایک ہوتا اس کو اصل لفظ بولو آپ کی، ایک ہوتا ہے وحی مطلوع، ایک غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مقدس، یہ کیا ہے؟ وحی مطلوع ہے، اس کے الفاظ اور احکام دونوں الگ جانب سے ہیں، لیکن جو وحی غیر مطلوع ہوتی ہے اس میں الفاظ تو نبی کے ہوتے ہیں لیکن احکام اللہ کے ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے ہی بیان فرمائے ہیں، بس زبان کس کی تھی؟ نبی کی تھی۔ تو اس کے اندر کوئی تفریق ڈالے اگر، یا کوئی سوچے، آج کل بہت بات چل رہا ہے مثلا نا ہم اہل القرآن ہیں، یہ نہیں بولتے ہم منکرین حدیث ہیں۔ منکرین حدیث بولیں گے تو تھوڑا وہ لگتا ہے نا کہ یار حدیث کے منکر تو ہو گیا، تو اپنے عزت کو بچانے کے کیا بولتے ہیں؟ ہم اہل القرآن ہیں، جبکہ ایسا کہنے والا گویا کہ حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ تو حدیث اور قرآن کے اندر تفریق نہیں ڈال جاتی ہے۔ حدیث کا لفظ بتلاتے ہیں بلکہ کہ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن حدیث آپس میں اس سے ملے ہوئے ہیں اور یہ دونوں الگ اس وقت نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت تک حدیث اور قرآن میں تفریق ڈالنے نہیں جاتی ہے، یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جس کی تفسیر قرآن خود کرتی ہے، قرآن کی بہت سارے احکام اور آیات ہیں جس کی تفسیر نبی کی زبانی ہوتی ہے، تو اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو بہت سارے قرآن آیات سمجھنا کیا ہو جائے گا؟ ناممکن ہو جائے گا، اور دین پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ ہو جائے، مشکل ہو جائے گا، کوئی دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے حدیث قرآن کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرمائی ہے، یہاں پر دونوں وحی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ قرآن مقدس بھی ایک وحی ہے جس کو بولتے ہیں مطلوع، جس کی تلاوت عبادت ہے، ایک حرف پر نیکی ملتی ہے، ایک ہوتی ہے غیر مطلوع جس میں احکام اللہ کے ہوتے ہیں اور فرمان زبان نبی کا ہوتا ہے، لیکن اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، ظاہر سے تلاوت تو ہے نہیں عبادت اس کا، لیکن اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اجر انشاءاللہ ضرور دے گا۔ قرآن طرح سے اس کو اجر نہیں ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہے، لیکن حدیث کو پڑھنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ تو بتانا دراصل یہ ہے کہ کوئی صرف اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کے یہ نہ سوچے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کو دونوں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ کوئی بھی اگر سمجھے کہ ہم حدیث چھوڑ دیں قرآن سے کام چلائیں گے، یا قرآن کو صرف چھوڑ دیں حدیث چلائیں گے، تو اللہ دونوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورہ قمر کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بالکل قریب ہے اور چاند پھٹ گیا۔ چاند پھٹنے کا واقعہ معلوم کب ہوا آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروع ایام میں، جب لوگوں نے کہا کہ یہ محمد جھوٹا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو اگر یہ سچا نبی ہے تو اس سے کچھ چیلنج کرتے ہیں، اگر سچا ہوگا تو اللہ کی اس کی بات سنے گا اور اس کی بات پوری ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ تو کسی نے کہا، غالباً ابو جہل نے غالباً کہا کہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اس کے بعد کہا میں ایمان لے آؤں گا، کہا ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند تو ٹکڑا ہو گیا۔ سیرت کے اندر آتا ہے کہ ایک چاند اس پہاڑ پر، ایک چاند اس پہاڑ کے اوپر دکھ رہا تھا، اتنا الگ ہو گیا تھا، اور بہت سارے صحابہ نے دیکھا اس کو، صحیح ثابت ہے چیز، یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو چاند، یہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو قیامت کی نشانی ہے کہ چاند بھی پھٹ جائے گا، یہ پوری ہو چکی ہے، اور بعض نے کہا کہ قیامت سے پہلے ایسا ایک بار اور ہوگا کہ انسان دیکھے گا کہ سارے چاند سورج سمیٹ لے جائیں گے اور زمین کے اوپر جو دریا ہے سب آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، دنیا کے اندر اسلام کا آنا، یہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک نشانی پوری ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، اشارہ کیا وسلم نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قیامت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت درمیان کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب اس کے بعد قیامت ہی قائم ہوگی، تو ایک تو علامت جو ہے بڑی پوری ہو چکی ہے۔ تو اسی میں سے یہ بھی ہے کہ چاند پھٹ گیا، بعض نے کہا کہ وہ نشانی پوری ہو گئی ہے، بعض نے کہا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک بار اور ایسا کرے گا، لوگوں کے اوپر یعنی ایک زلزلہ طاری ہوگا زمین کے اوپر، اور جو قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ بیان کر آگے کیا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ قرآن مقدس کو اس صورت کے اندر، سورہ قمر کے اندر اللہ نے 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 بار فرمایا اللہ نے اس صورت کے اندر۔ علماء نے لکھا اس بارے میں کہ قرآن کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا سب بہت ہی آسان ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بار بیان فرمایا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا اور قرآن پر عمل کرنا، یہ 4 کام اس طرح سے بہت آسان ہے اور قرآن مقدس اس طرح سے بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ بیان فرمایا اور 4 میں یہ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنایا ہے تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ اللہ بار بار بلا رہا ہے کہ نصیحت پکڑو قرآن سے، قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان ہے، انسان چاہے تو اس پر عمل بالکل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات جو ہمارے یہاں جو چل رہا ہے آج کل کہ قرآن کو ہر کوئی نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، چکرا جاؤ گے، یہ لوگ کے اپنے ڈھکوسلے ہیں، سچائی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، آسان کیا ہے، لہٰذا اس کو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، یہ عبادت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ رحمان شروع ہوتا ہے اور سورہ رحمان کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے، صفاتی نام اللہ جو رحمان نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان جو صفاتی ناموں سے شروعات ہوئی سورت کی، الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی صفات بیان فرمائی، اپنے کاریگری کہ ہم نے انسانوں کو بولنا سکھایا اور ہم نے اس کو سورج چاند کو بنایا اور کہا کہ یہ جو تارے ہیں اور درخت جو ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس کو اس کام پر متعین کر دیا ہے نا، وہ اپنے کام کو کر رہا ہے اپنے ٹائم سے، صرف انسان ہی ہے جس کو بار بار تاکید کرنے کے بعد بھی وہ اپنے بات پر ضد پر اڑا ہوا ہے اور اللہ کی اور اس کی بات نہیں مان رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ستارے اور درخت یہ سجدے کرتے ہیں، ہم نے آسمان کو بلند بنایا، اس کو چھت بنایا ہے، بہت ساری باتیں اللہ نے فرمائی۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی بار آیا اس کے اندر سورہ رحمان کے اندر 31 بار، یعنی 31 بار آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار نعمتوں گرانے کے بعد کبھی جہنم کا بیان، کبھی جنت کا بیان، کبھی نعمتوں کا بیان کرنے کو اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو تم آخر اللہ کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، اس کی نعمتیں بھی حق ہے، سب حق ہے، تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اللہ نے مختلف طریقے سے مثال دیا ہے، کبھی جنت کو بلا رہا ہے، کبھی جہنم سے ڈرا رہا ہے، کبھی جہنم کے قیامت کی ہولناکی بیان کر رہا ہے، کبھی جنت کی جو نعمتیں ہیں خاص طور سے حور عین کا، انسان عورت کا بہت ہی دلدادہ ہوتا ہے، اس کے لیے آدمی دین بھی چھوڑتا ہے دنیا بھی چھوڑتا ہے کبھی کبھی، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بیان فرمایا ہے کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی اس میں سے ایک عظیم نعمت کیا ہے؟ حور عین ہے، بڑی بڑی آنکھ والی حوریں ہیں، اور کی صفات بیان کی گئی کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں بلکہ کسی قلب نے، کسی دل نے ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ایسی خوبصورت اور ایسی اللہ تعالیٰ نے حوریں تیار کر کے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو جنت کا متلاشی ہے، جو جنت کا طلبگار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے رسول کی فرمان برداری کرے اور محنت کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑے ہوئے ڈر جائے اس کے 2 جنتیں ہیں۔ ایک جنت کی صورتحال میں آپ کو یہ سمجھیے کہ آسمان و زمین کی جو وسعت ہے نا، وہ ایک جنت کی وسعت ہے، آسمان زمین سب ملا ہوا ہے، جتنی آسمان زمین ہے اندازہ نہیں کسی کو ہے کتنا بڑا دنیا ہے، ایک جنت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو ایسے 2 جنتیں ملیں گے۔ دنیا میں آدمی 2-4-10 فٹ کے لیے، گلی کے لیے لڑتا مرتا ہے، جان دیتا لیتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو، میرا فرما بردار بن جاؤ، میں تمہیں اس دنیا کے برابر ایک جنت ہوتے نا 2 جنت دوں گا، یعنی اس دنیا کے برابر 2 دنیا انسان کے پاس رہے گی۔ کیا چاہیے انسان کو؟ اگر انسان چاہے اپنے آپ کو کہ میں اللہ کا فرما بردار بنا لوں، اس کے لیے یعنی انعامات ہی انعامات جنت کے اندر تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ جنت کے اندر جو لوگ ہوں گے اونچے اونچے اس پر گاؤ تکیا لگا ہوگا، بستر لگے ہوں گے، ریشم کے لباس ہوں گے، اور جنت کی جو خوبصورتی میں ہے نا وہ ہریالی میں ہری، تو نیچرل جو انسان ہوتا ہے نا کہ بہت سارے ڈاکٹرس بھی کہتے ہیں نگاہوں کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے آپ کو تو بولتے ہیں کہ نیچرل کو دیکھو یا ادھر جاؤ ٹہلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو خوبصورتی بیان فرمائی ہے خاص طور سے خضر استعمال ہوا ہے کہ خوبصورتی اس کی ہے جو ہریالی میں، ہرے میں ہے۔ جنت جو ہے عام طور سے ہریالی ہے، اور جہنم کیسی ہے؟ آگ سے ہے، اس کی جو مرکزی عذاب جو ہے بولتے ہیں نا کہ سب سے اہم جو عذاب، مین عذاب کیا ہے وہ آگ ہے، اور جنت کی جو سب سے مین خوبصورتی کیا ہے وہ ہریالی ہے۔ انسان ادھر نگاہ دیکھے گا خوش ہو جائے گا، اور انسان جب ہر چیز دیکھتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں بیان فرمایا چیز کہ جنت کی خوبصورتی کتنی اچھی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنے یہاں تصویر بیان فرمائی، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ اول اور آخر ہے، ظاہر باطن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، چاہے جن ہو، انس ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم راستے سے ہٹ جائیں، ہم اس دنیا سے میں کہیں الگ ہو کر کے اللہ کے علم سے غافل ہو جائیں گے یا باہر ہو جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اول بھی آخر۔ اول میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، آخر مطلب اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ ہی سب سے اول، اللہ ہی سب سے آخر، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ ہی ظاہر یعنی اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے ظاہر طور سے بھی، اور باطن مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور کسی چیز درمیان کوئی احاطہ نہیں ہے،
جیسے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی یہاں پہنچنا ہے آدمی کو اور جا رہا ہے تو یہاں کوئی اوٹ بیچ میں آ جائے، اس کو بولتے ہیں باطن. تو اللہ رب العالمین باطن ہے، یعنی اس درمیان کچھ بھی چیز حائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جاننا ہے، کسی پر علم رکھنا ہے تو کوئی سے روک نہیں سکتی ہے. بتانا چلا تھا یہاں پر یہ. پھر سورہ حدید کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ شروع کیا 28 پارے کے اندر، انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. لیکن خاص طور سے اس صورت کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے، ایک بات رہ گئی جو قوم لوط کے بارے میں، میں نے چونکہ بار بار اس کو بیان کیا اس لیے اس کو میں نے اگنور کیا. لیکن اس کے اندر جو خاص اہم بات اللہ نے فرمایا کہ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا مین وجہ یہی تھا، انہوں نے رسول کا انکار کیا تھا، اس کی کتاب کا انکار کیا تھا، اللہ کے فرمانی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے اوپر عذاب جو مسلط کیا گیا، اس کی جو صورت اللہ بیان فرمائی کہ ان کو پہلے زمین سے اکھاڑا گیا پوری بستی کے ساتھ، اوپر سے پٹکا گیا. پھر اس کے بعد جو لوگ باقی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کنکریوں کی بارش کی ہے، اور کنکریوں کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، رجسٹرڈ ہوتے نا، رجسٹرڈ مجرم، اور رجسٹرڈ ان کے اوپر کنکری گر رہے تھے، اور جس کو لگ رہا تھا وہیں پر وہ مر جا رہا تھا. یہ سوچا اور سوچو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو تہس نہس کیا ہے. جرم ان کا یہی تھا کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی اور رسول کو رسول خلاف ورزی کی تھی. ہم اور آپ اس ایک واقعے کو یا اس قصے کو، قوم لوط کے واقعے کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آپ کا ہم محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات، وہ کوالٹیز آ رہی ہیں جو قوم لوط کے اندر تھے. ان کے اندر بہت ساری خامیاں اور تھیں، لیکن جو اہم مین خامی تھی کیا تھی، وہ اللہ سے رسول کی نافرمانی کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت عذاب متعین کیا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام واقعات پڑھنے کے بعد نصیحت اور درس حاصل کریں اور یہ کوشش کریں کہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا نہ ہونے پائیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے طلبگار رہیں، اسے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے تمام لوگ عمل صالح کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے چلنے والا بنائے. ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ہمارے اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہمارے جب خاتمہ تو ایمانی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.